وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللہ تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے راستہ دکھانے کے واسطے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس نے ایک طرف تو پچھلی تمام کتابیں گو کہ وہ بھی الہامی کتابیں تمام کتابیں منسوخ کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، داؤد علیہ السلام کی زبور، موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، سب الہامی کتابیں ہیں، ہمارے لیے سب مقدس ہیں. وہ کہ بعد والوں نے اس کو تبدیل کر دیا، تحریف کر دی اس کے اندر، لیکن بہرحال ہمیں ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی وہ نسخہ نہیں جس کو تبدیل کر دیا گیا. قرآن کریم نے آ کر ان کتابوں کو بھی جو واقعی الہامی تھی، جو واقعی جس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی نہیں، اللہ نے قرآن نے آ کر ان سب کو منسوخ کر دیا. وہ جو تورات کے چند صفحات حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گئے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت ٹوکتے ہیں ان کو، عمر دیکھتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو. حضرت عمر نے کاغذ سے نگاہ اٹھائی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا، جو غصے کی علامت ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بند کیا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو میں یوں ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اگر اب موسیٰ بھی آ جاویں تو ان کی نجات بھی اس میں ہے کہ وہ میری پیروی کریں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے حالات کے اندر پوری رہنمائی موجود. کھول کے تو دیکھو، قرآن اور حدیث کے ماہرین سے پوچھو تو صحیح کہ اس میں کیا لکھا ہے ہمارے لیے. اگر میں قرآن کھولوں اور مجھے اپنا آپ اپنے حالات نظر نہ آئے تو میرا نابینا پن ہے. میں کسی آنکھوں والوں سے پوچھ لوں کہ دیکھو بتاؤ بھائی اس میں کیا لکھا ہے. چونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے حالات کا، میرے مسائل کا، میری پریشانیوں کا حل اس میں نہیں لکھا تو گویا یہ اللہ پر تہمت ہے، تہمت کہ اللہ نے ایسی ناکارہ کتاب بھیجی کہ جس میں ایک چھوٹے سے آدمی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. ذرا سوچو، جب ہم اپنے رویے پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بری حرکت کے مرتکب ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ آپ مالک خالق ہیں، کائنات کے خزانے آپ کے پاس، آپ ہم سے کہہ رہے مدد کرو. آپ تو نہ کھانے کے محتاج، نہ کپڑے کے گھر کے محتاج، کسی چیز، ہم آپ کی کیا مدد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو سمجھایا ہے. ان تنصروا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو تو مراد یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کا دین پوری دنیا میں سارے ادیان، سارے دینوں پر غالب آ جائے.
اللہ خود کر سکتے ہیں اس کو. لیکن دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کو ہم ذریعہ بنائیں. اور وجہ کیا ہو؟ وجہ یہ ہو کہ تم ان میں کوششوں میں بعض اوقات اپنی جان مال کی قربانی دو گے، تمہارے درجات کو بلند کریں گے. اور تم ان میں ہمارے دشمنوں کے لیے قہر بنو گے، ہمارے دشمنوں کے لیے کیا کہیں گے اس کو، سزا کا باعث بنو گے. تو وہ ایک طرف. اور تیسری بات یہ کہ ممکن ہے جن لوگوں کو سزا تم نے دی ہے یا ہم نے جن کو تمہارے ذریعے سزا دی ہے، بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر کے ہمارے دین میں داخل ہو جائیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کی مدد کیسے ہے؟ جان سے، مال سے ہے. ہاں، اپنی جان سے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اپنے مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنا، زبان سے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اپنی مالی وسائل کو اللہ کے دین کے لیے لگانا. جی میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے دین کے لیے لگانے کا مطلب کیا ہے. اللہ کا دین ساری دنیا میں باقی سارے ادیان پر غالب آ جائے. اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. بڑی تشریح تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے قدم جمے ہوں گے، دین پر استقامت ہوگی، اور کل قیامت کے دن تم کو پل صراط پر جمع کر رکھے گا. بڑی تشریح تو یہ ہے. لیکن جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی مخصوص تشریح کیا ہے؟ پیچھے آیت میں ہے. کیا ہے؟ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا سامنا ہو جائے کافر سے، آمنا سامنا ہو گیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردن مارو ان کی. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہاں تنصرف سے مخصوص خصوصاً کیا مراد ہے؟ اس زمانے میں تلوار سے مقابلہ تھا. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ گردن پر مارو. یعنی اس وقت بھاگنے کا نہیں ہے، ڈرنے کا نہیں ہے. وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جم جاؤ. ضرب الرقاب، گردن پر مارو. وَأَسْخَنْتُمْ فَشَدُّوا الْوِثَاقَ، اور جب تم یہ دیکھ لو ہاں کہ اب ہماری جیت ہو رہی ہے اور اللہ کے دشمن بھاگ رہے ہیں، فشد الوثاق، بس ان کو قیدی بناؤ، خوب سختی سے مضبوطی سے باندھو ان کو، چائے پلا کر چھوڑنا نہیں. فشد الوثاق، خوب مضبوطی سے باندھو، بھاگنے نہ پائیں. لیکن کب؟ آگے فرما رہے ہیں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا. یہ کام اس وقت کرنا ہے جب وہ اپنے ہتھیار ڈال دے تمہارے سامنے. جب ہتھیار ڈال دے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اگر تم ان پر احسان کرنا چاہتے ہو چھوڑ دو، ورنہ چاہو تو ان سے اس کا بدلہ لو، فدیہ لو، اس کے بعد چھوڑو. مگر اس وقت جب وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ کہیں ہم سرجیکل اسٹرائک کرتے رہیں گے اور تم کو ہم چائے پلا کے چھوڑ دیں گے، اور کیا کریں گے، اور تمہارے سرجیکل اسٹرائک تم نے جو ہم پر حملہ کیا اس کے بدلے میں ہم ہر اتوار کو 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ پہلی بات میں نے عرض کی، ہم یہ ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے اس کے ہر قسم کے حالات کی رہنمائی موجود ہے. اور جو اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا، اپنی رہنمائی کے لیے ایسے لوگوں سے مشورہ کرے گا جو خود اللہ کے دین کے دشمن ہو، تو پھر تو وہاں سے یہ ہوگا کہ فوراً چھوڑ دو ورنہ تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عوام کو، حکام کو، اللہ پاک سب کو قرآن کریم کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. فقہاء نے کیا لکھا ہے اس موقع پر؟ مفسرین اور فقہاء یہ لکھتے ہیں ان تنصر، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. جس نے شک کیا کہ میں تو اللہ کے دین کی مدد کروں، پتہ نہیں اللہ میری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ آدمی فاسق ہو گیا، اس نے خدا کے وعدے کا اعتبار نہیں کیا. ہمارے ٹینک میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، عذر ہے، الحمدللہ.
اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں فتوحات دکھائی نا، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں کے اندر اللہ نے ہمیں سرخرو کیا نا۔ لیکن مشکل کیا ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری دل کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ہم جس ماحول میں پلے بڑھے، جس ماحول میں ہم نے پڑھائی کی، جس ماحول میں ہم نے آنکھیں کھول رکھی ہیں، اس ماحول میں اس کے پیچھے اللہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے بار بار نگاہ مخلوق پر چلی جاتی، چونکہ چین نے مدد کر دی تھی۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالات کے لیے بہت کھل کر ارشاد فرما دیا ہے۔ میں اس موضوع پر چونکہ بات بہت کر چکا ہوں پہلے، مختلف اوقات ہم مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر گزرے ہیں، اور ہم مسلمانوں پر تو بہت دفعہ گزرے ہیں۔ یوشک الامم، یہ جو قومیں ہیں، تداعی علیکم، یہ بلائیں گی تمہارے اوپر، کما تداعی اکلتها لقصعتها، جیسے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں، ایسے تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ یاد کرو تو ایسے جب بھی موقع آئے ہیں، میں نے یہ موضوع یاد دہانی کے طور پر، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن اسی لیے ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ومن قلت نحن یومئذ، کیا ان دنوں میں ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ ارے ہم تو 313 تھے، بدر میں کامیاب، 1000 تھے احد میں کامیاب، 12,000 تھے حنین میں کامیاب، اور چند اور 1000 تھے اور تبوک میں کامیاب، ہم تو ہر جگہ کامیاب ہیں، کیا ہم اس دن چھوڑے ہوں گے؟ بل انتم کثیر، نہیں بلکہ تم تو بہت ہوگے، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تم ہوگے ایسے جیسے سیلاب کے اوپر خس و خاشاک اور جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی وزن نہیں، جہاں چاہے جہاں پانی اس کو لے کر کے چلا جاتا۔ اور فرمایا اس کے آگے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ پاک تمہارے دشمن کے دل سے، تمہارے دشمن کے سینے سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ بتاؤ، اچھا یہ عجیب بات ہے، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ من صدور عدوکم، اعدائکم کا لفظ نہیں ہے، تمہارے دشمن کے دل سے تمہارے رعب کو، تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، وہ اب تم سے نہیں ڈرے گا، چاہے تمہارے پاس جتنے جنگی اسلحہ ہو، جتنا مال ہو، اب وہ تم سے نہیں ڈرے گا۔ اللہ نے اچھا میں نے جیسا کہا صدور اعدائکم، صدور عدوکم، تمہارے دشمن کے، آپ سمجھو اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے الکفر ملت واحدہ، یہ کافر جو ہے نا یہ ایک قوم ہے، اس لیے اعدائکم نہیں فرمایا تمہارے دشمنوں کے، یہ کافر جتنے ہیں یہ سب ایک قوم ہے، ایک تمہارے مقابلے پر یہ ہمیشہ اکٹھا ہو کر کھڑا۔ مگر پھر آپ کہیں گے کہ ایک کافر ملک ہماری مدد کیوں کر رہا ہے نا؟ اگر یہ سارے کافر ایک ہیں تو ان میں سے ایک کافر ملک مسلمانوں کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی میں پھر کہتا ہوں، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ ہم اندھے بنے ہوئے، ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ ارے اگر نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھ لو کہ سمجھنے والے، ان اللہ یؤید بالدین بقوم باقوام لا خلاق لهم، اللہ پاک اپنے دین کی مدد بعض اوقات ایسی قوم یا ایسی اقوام سے لے لیتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بتاؤ کوئی چیز چھپی بھی ہے؟ مجھے ہر چیز کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اشاروں کو سمجھو۔ بعض قوموں سے یا بعض قوم سے اللہ دین کا کام لے لیں گے جبکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور دوسری روایت وہ اور شاندار ہے، ان اللہ لا یؤید بالدین
بقوم لا خلاق لهم. اللہ اپنے دین کا کام کبھی اس سے لے لیتے ہیں جس قوم سے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایسا بھی تو ہے نا، قوم کسی اور طرف ہے، شخص کسی اور طرف ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ بِرَجُلٍ فَاجِرٍ. اللہ اپنے دین کی مدد کسی ایسے آدمی سے بھی لے لیتے ہیں جو گناہ گار ہو. قوم کہیں اور کھڑی تھی، وہ آدمی کہیں اور ہمارے مسلمانوں کے حق میں آ گیا، وقتی طور پر آ گیا. پھر کہہ رہا ہوں اشارے سے کافی سمجھیے. اور توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا اس کی رہنمائی قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود. پھر فرمایا ایک بات تو یہ فرما دی نا کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا. وَلَيَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. اور اللہ تمہارے دل میں ڈال دے گا وہن. تو وہن عربی کا لفظ ہے اور بڑا صاف لفظ ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. دنیا میں جتنے گھر ہیں انسانوں کے، جانوروں کے، چرند پرند کے، سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت. سب سے کمزور گھر کس کا؟ مکڑی کا. وَإِنَّ أَوْهَنَ سب سے کمزور، وہن سے بنا کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام انی وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، یہ بال جو ہے نا بڑھاپے کے سفید ہو گئے. یہ اللہ سے دعا کے واسطے کہہ رہے ہیں مگر تجھ سے اگر دعا کریں گے تو وہ پوری ہوگی، محروم نہیں رہوں گا. تو انی وہن العظم، جب میری ہڈیاں کمزور، وہن من کمزور. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی حکمت پر، جس کو ہم حکمت بالغہ کہتے ہیں. اللہ کی عقل نہیں کہتے، عقل ہماری ہوتی ہے. اللہ کی حکمت بالغہ، جس کا ترجمہ انگریزی والے کہتے ہیں ڈیوائن وزڈم. اللہ کی حکمت بالغہ. تو قربان جائیے اس کے اوپر کہ صحابی جو سوال نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے سوال کر لیا. وہن سب کو پتا ہے وہن کا مطلب کمزوری ہے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل وہن، تو وہن کیا ہے؟ اور یہ سوال کیوں کروایا؟ تاکہ 15ویں صدی کا مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم اصل میں ہتھیار میں پیچھے تھے، کمزوری تھی اس لیے. اللہ کے رسول نے کہا نا کمزور ہو گئے اس لیے. تو کیا کمزوری؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آج بعض لوگ قرآن اور حدیث سے ناواقف، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے قرآن اور حدیث سے جاہل اور قرآن اور حدیث کو سامنے اور مد نظر نہ رکھنے والے، وہ کہیں گے کہ ہم سائنس میں پیچھے ہیں اس لیے ہم مارے گئے، ہم مالی اور معیشت کے اعتبار سے پیچھے ہیں اس لیے ہم مارے گئے. نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا، صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کمزوری کون سی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا ہے یہ وہن؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کے کراہیت اور دنیا کی محبت. جب یہ تمہارے اندر آ جائے گی تم نیچے پڑ جاؤ. جب یہ ہو جائے گا تو قومیں تم کو کھانے کے لیے دوڑیں گی. بتاؤ آج کے حالات کے لیے رہنمائی ہے کہ نہیں؟ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں، طبقہ، اشخاص کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے نیک لوگ ہر طبقے میں موجود ہیں، لیکن ایک طبقہ بحیثیت طبقے کے، ایک گروہ بحیثیت گروہ کے ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر دنیا ایسی رچی بسی نہ ہو کہ وہ اللہ کے سارے حکموں کو توڑ کر کے اس دنیا کو حاصل کر. اس لیے دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت یہ اصل بیماری ہے. اس بیماری کو نکالنا یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. آج کے حالات میں میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا. اگر آج کے حالات میں رہنمائی چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رہنمائی دے رہے ہیں ہم کو. اب ہماری مرضی ہے اس رہنمائی کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے. تو وہ سب تک تو میری آواز نہیں پہنچ رہی، نہ ہم اس قابل ہیں اور نہ میرا یہ ذمہ ہے. میں تو اسی کا مکلف ہوں، مجھ سے تو اتنے ہی کا سوال ہوگا جتنا میرے بس میں تھا. آپ حضرات سے درخواست ہے اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ دل سے دنیا کی محبت نکلے اور محبت سے موت سے محبت ہو جائے. کیوں؟ موت تو پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتی ہے.
موت موت ناگواری کی چیز نہیں ہے، موت تو آدمی کو اس کے رب سے ملاتی ہے، لیکن اس وقت سمجھا جائے گا جب اس آدمی نے رب سے ملنے کی تیاری کی ہو۔ جو تیاری کر لے گا وہ موت کو خوش آمدید کہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔